ماشاءاللہ آپ کی کافی زیادہ تجربہ بھی ہے ایجوکیشن میں بھی، اور ایز ایجوکیشنسٹ بھی آپ کو جانا جاتا ہے. تو ابھی موجودہ دور میں جب سے کووڈ کے بعد ہم نکلے، مہنگائی کا ڈیفینیٹلی انفلیشن ہے صحیح، تو وہاں پہ کچھ والدین اپنے بچوں کے لحاظ سے بہت زیادہ ذہنی طور پہ پریشان ہیں. وہ بچے کی تعلیم کے لحاظ سے بڑے پریشان ہیں، مختلف اسکولوں کے چوائس بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ ان کے تعلیم سے مطمئن نہیں ہیں، یا مہنگائی اتنی ہم یوں کہہ سکے ہو چکے ہیں کہ والدین کے لیے اب آگے اپنے بچوں کو بھی لے کے آنا یا پڑھانا بھی مشکل ہو چکا ہے جہاں تک ہے. تو آپ اس سلسلے میں ہمارے والدین کو جو سبھی پریشان حال ہیں، جو ابھی ہمارا پروگرام دیکھ بھی رہے ہیں، ان کے بارے میں اپنی ماہرانہ رائے بتائیں کہ وہ اس مشکل سے کیسے نکلیں اور وہ اپنے بچوں کے لیے کس طریقے سے دماغی طور پر اپنے آپ کو وہ ریلیکس رکھ سکتے ہیں اور اپنے بچے کے مستقبل کے بارے میں سکون سے سوچ سکتے ہیں. سر دیکھیں جی، سب سے پہلے یہ ہے کہ پڑھائی بچے کی جو ہے وہ آپ کی پرائورٹی ہونی چاہیے. بالکل. اب اگر ایک بچے کی فیس 3000 ہے تو وہ ایک دن کا 100 روپیہ بنتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. پیرنٹس کہتے ہیں مہنگائی ہے، لیکن وہ 100 روپے سے زیادہ بچہ ویسے بھی کھا رہا ہے. اس کا مطلب کہ پڑھائی آپ کی پرائورٹی نہیں ہے. اچھا. ٹھیک ہے. علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. اب چین کا ذکر اس لیے ہے کہ چین اس وقت اتنے فاصلے پہ تھا کہ راستے میں سے ہر قسم کا صحرا آتا تھا. ہر قسم کا کہہ لیں کہ سمندر آتا تھا. تو 4 قسم کے سمندر ہیں، 4 قسم کے صحرا ہیں، ٹھیک ہے نا، 4 قسم کے پہاڑوں کا سلسلہ ہے. وہ سارے کے سارے اس راستے میں سے آتے تھے. اس کا مطلب کہ چین جانے کی انڈیکیشن اس لیے ہے کہ آپ اس مشکل پروسیس سے گزریں، لیکن آپ علم کی طلب کو چھوڑیں نا. آپ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جو ممکن کوشش ہے وہ کریں. اب ہمارا آج کا المیہ یہ ہے کہ والدین تعلیم کو کووڈ کے بعد سیریس نہیں لے رہے. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ مہنگائی بہت ہے، ہم اتنی فیس کیوں دیں. اچھا، اب دوسری طرف دیکھیں کہ جب ہم آئی فون کے اسٹور پہ جاتے ہیں اور آئی فون خریدتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ہم کیوں خریدتے ہیں؟ کوالٹی کی وجہ سے. اب اگر آپ بچے کی ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو کیا آپ اس کے لیے کوالٹی کانشیس ہیں یا نہیں؟ ایک عام نارمل طبقے کا بندہ بھی اپنے بچے کے لیے 100 روپیہ روزانہ کا افورڈ کر سکتا ہے. بالکل کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا. اس کا مطلب کہ سب سے پہلے والدین کو اپنے پیراڈائم کو شفٹ کرنے کی ضرورت ہے. ان کو اس زاویے سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ بھی تعلیم جو ہے وہ پرائورٹی ہے. ٹھیک ہے نا. کہ میں ابھی بھی جب باہر جاتا ہوں تو میں کتابیں خریدتا ہوں. اور میں نے بھی ریسنٹلی کنڈل ڈیوائس خریدی تو بڑی مہنگی تھی. تو گھر والے کہتے ہیں کہ اس کا کیا فائدہ ہے، یہ تو کیلکولیٹر کی طرح، اس کا کیا فائدہ ہے. اب اس کا فائدہ مجھے پتہ ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے اپنی پرائورٹی بنانی ہے کہ آپ نے اپنے بچے کو تعلیم کے لیے ایکٹیو کرنا ہے. جب والدین کا یہ رویہ ہوتا ہے تو نہ چاہتے ہوئے بچہ اس رویے کو آبزرو کر رہا ہے اور بچہ اس کی وجہ سے ویسے ہی ڈھیلا پڑ جاتا ہے. تو ہم نے اپنے رویے کو چینج کرنا ہے. جتنے بھی اسکول ہیں آپ ان کو انالائز کریں، پرائورٹائز کریں اپنے بجٹ کے اکارڈنگ، لیکن اس بجٹ کو پرائورٹائز کریں. اس بجٹ کو کیا کریں؟ پرائورٹائز کریں. میں رات کو ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ جاپان میں جو ایجوکیشن کا بجٹ ہے، پورے کنٹری کا جو بجٹ بنتا ہے، اس میں سے 20% وہ لازمی ایجوکیشن پہ ڈالتے ہیں. تو کیا آپ جو آپ کی انکم ہے اس میں سے 20% اپنے بچے کی تعلیم کے لیے ڈال رہے ہیں یا نہیں ڈال رہے؟ بیکاز والدین کا بچوں کے لیے جو سب سے قیمتی سرمایہ ہے نا، وہ تعلیم ہے اور تربیت ہے جو انہوں نے بچے کی کرنی ہے. باقی جو میٹیریلسٹک چیزیں ہیں وہ بچہ خود بھی بنا سکتا ہے. تو ہم نے اس چیز کو پرائورٹائز کرنا ہے کہ بچے کی تعلیم پہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. صحیح. جب ہم آئی فون لیتے ہیں تو اس پہ ہم کمپرومائز نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. آئی فون اسٹور والے آپ سے پیسے پورے لیں گے، وہ کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ آپ کو ہم ویو آف کر دیں گے یا آپ کو معاف کر دیں گے. ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں. تو پھر اسکول کے معاملے میں ایسا کیوں ہے؟ تو یہ ایک کوشچن مارک ہے جو والدین کو سوچنے کی ضرورت ہے.